السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے وسطی شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ کے سربراہ امیر عبدالقدیر اعوان صاحب موجود ہیں، جو کہ دارالعرفان چکوال سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے، اور یہاں پر تبلیغ و ترویج کے حوالے سے سال ہر سال وہ تشریف لاتے ہیں، اور جو توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے، وہ دنیا کو وہ پہنچاتے ہیں۔ آج برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے حضرت۔ پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ پہلے ایک نشست نور ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ہو چکی ہے تصوف کے حوالے سے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی یہاں پر تارکین وطن ہیں، وہ اپنے وطن کے حوالے سے ان کے بڑے تحفظات ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے غمناک ہیں، جو وہاں پر حالات حاضرہ ہیں، جو صورتحال ہے۔ تو اس حالات کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ پاکستان سے آپ آئے ہیں تو خیر کا پیغام ہی لائے ہیں، تو اس وقت جو صورتحال ہے اس پر آپ تارکین وطن کو کیا پیغام دیں گے؟ بہت شکریہ محترم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اپنے ملک کی حالات پر جو ہمارے احباب باہر رہتے ہیں ان کو کیا پیغام دوں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے حل کی جو کوشش ہے، جب تک وہ تعمیری نہیں ہوگی تو حل ممکن نہیں ہوگا۔ آج میں جیسے وہاں سے یہاں حاضر ہوا تو وہاں کے حالات میں سے گزر کر آیا۔ یہاں اپنی جو کمیونٹی اللہ انہیں خوش رکھے، وہ بڑی محبت دیتے ہیں اور ہمارا بڑا اچھا آپس میں نشست ہوتی ہے، تو یہاں بھی وہ سارے حالات میرے سامنے آتے ہیں۔ تو میں اکثر یہی عرض کرتا ہوں کہ وہ رواداری، اخلاق، تعمیر، مثبت کردار، یہ وہ حصے ہیں جو ہماری میراث ہے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی حل ہے ہمارے مسائل کا۔ جب تک ہم تلخیوں میں رہیں گے، جب تک ہم مسائل کی نشاندہی پر باہم دست و گریباں ہوتے رہیں گے تو یہ حل نہیں ہوگا۔ ملک ہے، قوم ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہماری عوام ہے، خرابی ہوگی تو ہم ہی بھگتیں گے، اور اگر درستگی ہوگی تو اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اور ایک جو زیادہ نازک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے استحکام کا حصہ بھی تھوڑا بہت دیکھا ہے، لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے اسے ہم کیا معاشرہ دے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے میں ان کے درد کو بھی محسوس کرتا ہوں، ان کی اس فکر کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن تمام سے بلا تفریق عرض کروں گا، مذہبی رواداری بھی ہو، سیاسی رواداری بھی ہو، مقصد تعمیر ہو، تخریب سے تعمیر نہیں ہوگی۔ تعمیر کے لیے تعمیری حصے یا اخلاقیات ہی درکار ہوں گے، تب ہم بہتری کر سکیں۔ وہاں سے سیاست دانوں یا صحافت کے ایوانوں سے جب یہ تاثرات آتے ہیں کہ تارکین وطن سائیکالوجیکلی یا مینٹلی وہ اپنے ملک کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں کی لوکل سیاست کے اندر، یہاں کے مسائل کے اندر توجہ دینی چاہیے، تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کے اجداد اس مٹی میں دفن ہیں، کتنے یہاں زندگی بسر کرتے ہیں، دفن جا کر وہاں ہوتے ہیں، اپنی قبریں، اپنی یادیں ساری چھوڑ کر کیسے کوئی رہ سکتا ہے۔ لیکن یہاں جہاں رہتے ہیں یہاں بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا پڑھایا جائے، آپس میں اتفاق ہو۔ یہاں پر رہتے ہوئے بھی اگر ہم کسی بات کی مخالفت کریں تو وہ حدود و قیود جو لا آف لینڈ ہے اس کا لحاظ کریں گے، اپنا حصہ اس معاشرے میں مثبت ادا کریں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، اچھی جابز میں جائیں گے، اچھے کاروبار میں جائیں گے، تو اس معاشرے میں بھی ان کا مقام ہوگا اور وزن ہوگا، اور ہمارا کوئی عمل نہ صرف یہاں، اس کا افیکٹ ایز اے ہول نیشن تک جاتا ہے۔ جیسے ابھی وہاں کوئی بات ہم ایسی ہو جہاں غلطی یا زیادتی ہو تو یہاں جو ملتا ہے اسے کہتے نہیں کہ تمہاری قوم، تمہارے ملک نے کیا کیا۔ تو اسی طرح اگر میں یہاں ہوں تو میں جہاں ہوں وہاں ملک اور قوم کا امبیسڈر ہوں، تو میرے رویے، میری گفتگو وہ اثر کرے گی میری ملک اور میرے قوم کے نام پر۔
تو یہاں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے. اب میں سمجھتا ہوں تیسری جنریشن ہے یہاں پر, تو جو تھرڈ جنریشن ہے اگر اس کو ہم وہ اپنی جو نسبت ہے, اپنی جو ملک اور قوم کے ساتھ محبت ہے, اسے چھوڑ کر صرف یہ دیکھیں کہ جہاں ہم چلے گئے وہاں کے ہو جائیں, تو وہ تو ان کا تو تعلق ختم ہو جائے گا. میر صاحب آپ دینی اور اصلی جو ہے وہ صورتحال پہ جو ہے گہری نظر رکھتے ہیں, ایک طائرانہ نظر رکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ایمان کی علامت ہے وطن سے محبت. آج شخصیت پرستی اور اندھی تقلید نے جو ہے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وطن جو ہے وہ ہمیں کم تر نظر آتا ہے, شخصیت جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہے. تو اس گرداب سے جو ہے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا, اس کی کامیابی نعروں سے نہیں ہوتی, اس کی کامیابی قانون سے ہوتی ہے. اور قانون بنا لینا کافی نہیں ہوتا, نہ صرف اس کی امپلیمنٹیشن بٹ اکراس دا بورڈ مساوات کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو. جب تک ہم اپنے ملک, اپنے معاشرے میں قانون کی اطلاق نہیں کریں گے تب تک اس کی پاسداری نہیں ہوگی. جب تک وہ پاسداری نہیں ہوگی ایک نظم نہیں پیدا ہو سکے گا. اب اگر کوئی گلہ کرتا ہے, اس کے گلے کا جواز جو ہے اس کو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر کہیں لاقانونیت ہوئی ہے, کہیں غریب ہے اسے انصاف نہیں ملا, کوئی طاقتور ہے اسے انصاف مل گیا, تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ تو جب ہم چاہیں کہ ہماری قوم ایک جگہ پر ہو, جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ اکراس دا بورڈ, یہ ایسا آنسر ہے کہ پھر اگر کوئی زیادتی کرے گا تو لوگ اسے برا کہیں گے کہ تم زیادتی کر رہے ہو. لیکن اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو کہیں گے کہ آپ مانیں انصاف ہو رہا ہے, تو ہاؤ کم دس پاسبل. لیکن اس سارے کے باوجود جہاں اختیار ہے وہاں, جہاں ہم جیسے عام آدمی جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم مثبت کردار ادا کریں. دیار غیر میں رہتے ہوئے اوورسیز جو ہے کیسے زندگی گزاریں, کیا سمجھتے ہیں دینی یا دنیاوی اعتبار سے کس طرح کی زندگی جو ہے وہ اختتامی پیغام دیجیے گا؟ اختتامی پیغام پر محترم ناظرین میں ون لائنر عرض کروں گا, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیار غیر کی بات کریں, اپنے ملک کی بات کریں, معاشرے کی بات کریں, آپس کے اتفاق کی بات کریں, مسائل کے حل کی بات کریں, ایک ہی راہ ہے, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے امیر عبدالقدیر اعوان صاحب, ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. انہوں نے بڑا جو ہے خوبصورت ایک جو ہے پیغام جو ہے پورے دین کا اور جو دنیاوی علیم ہے ان کا بھی جو ہے وہ نچوڑ ہمیں بینگ مسلمان جو ہے وہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ اختتام تک جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی زندگی کا حاصل اور مقصد ہونا ہے کہ توحید و رسالت پر جو ہے مکمل طور پر کاربند رہتے ہوئے, استقامت کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ پھل ملے گا. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.